آجمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، قال اللہ تبارک و تعالی عز وجل فی شان حبیبہ الکریم الامین، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا طبیبی یا حبیبی یا آقائی یا مولائی یا ملجائی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بلند آواز سے صلاۃ و سلام پڑھیے۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ اللہ کریم کا کروڑ شکر ہے جس کی عطا اور توفیق سے آج ہم 28 رمضان المبارکہ 1444 ہجری بمطابق آج 18 اپریل، ایسے ہی ہے جناب، 19 اپریل 2023 کی صبح کی انوار و تجلیات سے بھری ہوئی گھڑیوں کی برکتیں لوٹ رہے ہیں۔ اللہ کریم ہمارا آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا، پڑھنا، پڑھانا، کوششیں کرنا رب اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج ہماری گفتگو کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ دین کو کفایت کرنے والی حدیثیں، جو پورے دین اسلام کو کفایت کرتی ہیں، وہ فرامین آج آپ کے سامنے میں نے پڑھنے ہیں۔ وہ فرامین رسول علیہ السلام ہیں کہ جن کو بندہ زندگی میں اپنا کر کے پوری زندگی اطمینان، سکون، راحت کے ساتھ گزار کر کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ سکتا ہے۔ یاد رکھنا، دین اسلام اللہ کریم کا پسندیدہ دین ہے، اور ہمارے پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور آخری نبی، پیغمبر، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ کا ذخیرہ احادیث ہزاروں میں نہیں، لاکھوں فرامین مصطفیٰ حدیثوں کی کتابوں میں بیان کیے گئے ہیں، لیکن کون سا فرمان کہاں، کس وقت اور کس انداز میں کام آتا ہے، یہ علماء، محدثین، شارحین حدیث، ائمہ مجتہدین اور دین کے اسپیشلسٹ جو لوگ ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ذخیرہ احادیث میں یہ جو حدیث ہے یہ کہاں اور کس طرح فٹ ہوتی ہے۔ پنسار کی دکان پہ بیٹھنے والے بندے کو حکمت نہیں آتی، اس کو پتہ ہوتا ہے یہ جڑی بوٹیاں ہیں،
وہ فروخت کرتا ہے، بیچتا ہے، لیکن وہ مریضوں کا علاج نہیں کر سکتا۔ میڈیکل سٹور پر سینکڑوں ادویات پڑی ہوتی ہیں، مختلف کمپنیوں کی پڑی ہوتی ہیں، لیکن میڈیکل سٹور پہ بیٹھنے والا بندہ قانوناً مریضوں کو خوراکیں بنا کر نہیں دے سکتا، مریضوں کو ادویات نہیں دے سکتا، انجیکشن نہیں لگا سکتا، ادویات تجویز نہیں کر سکتا۔ کون کرے گا؟ ڈاکٹر۔ اور بیرون ممالک میں آپ اگر ہوں، سفر کریں، تو وہاں جس طرح ہمارے پاکستان میں معاملہ چلتا نہیں، آپ کو ڈاکٹر کا نسخہ لے کے جانا پڑے گا، آپ کو میڈیسن ملیں گی۔ تو دین اسلام جو ہے اللہ کا پسندیدہ جو دین ہے، اس کے ساتھ آج کل بڑا عجیب اور غریب معاملہ کیا جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا کا آلہ جن کے ہاتھ میں ہے اور تراجم کی ہوئی احادیث جن کے سامنے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ہم دین کے اسپیشلسٹ بن گئے۔ اور میرے بھائی، زندگی کے اندر جنہوں نے ذخیرہ احادیث کو پڑھا ہے، پھر سمجھا ہے، پھر غور کیا ہے، تفکر تدبر کر کے زندگیاں گزاری ہیں، ان علماء ربانیین، ان شیوخ الحدیث اور تفاسیر لکھنے والوں نے ایسے ہی کیا لکھ دیا ہے، لیکن محققین اور خوف خدا رکھنے والے علماء حق کا اللہ ان کی تربتوں پر کروڑ ہا کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے، اور اپنے اکابرین کے نقش قدم پر قرآن و حدیث کے مطابق ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے سامنے آج امام ابو داود رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سنن ابو داود میں سے کچھ میں نے کلام کرنا ہے، تھوڑا ان کی زندگی پر کلام کر لیتا ہوں۔ آپ 16 شوال المکرم برو جمعہ اور 275 ہجری کو 73 سال کی عمر میں آپ نے انتقال فرمایا۔ امام ابو داود رحمت اللہ تعالی علیہ، صحاح ستہ میں بہت بڑا نام ہے اس بندے کا، امام ابو داود علیہ رحمہ کا۔ 6 کتابیں جو صحاح ستہ جن کو کہا جاتا ہے، اور ان کتابوں میں سے کتاب سنن ابو داود بھی ہے، ان کے مصنف امام ابو داود رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں۔ سنیے، اللہ کریم نے امام ابو داود رحمت اللہ تعالی علیہ کے لیے علم حدیث اس طرح سہل کر دیا تھا جیسا کہ حضرت داود علیہ السلام کے لیے لوہے کو ملائم کر دیا تھا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے ان کی۔ لوہا جس طرح ملائم حضرت داود علیہ السلام کے ہاتھوں ہو گیا، وہ لوہے کی ذرہ ہاتھ سے بنا لیا کرتے تھے اور موم کی طرح ملائم ہو گیا تھا لوہا۔ ان کے لیے علم حدیث اللہ نے سہل کر دیا تھا۔ سنیے، خطیب بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ امام ابو داود رحمت اللہ تعالی علیہ بصرہ میں سکونت پذیر تھے، رہا کرتے تھے، رہائش تھی، اور تحصیل علم کے دوران ان گنت مرتبہ بغداد میں تشریف لائے۔ شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رحمت اللہ تعالی علیہ کے دیار مبارک میں، اور وہیں پر بیٹھ کر انہوں نے اپنی کتاب سنن ابو داود لکھی ہے۔ کیا بات ہے۔ جدید نمبرنگ کے مطابق اس میں کل احادیث ہیں 5274۔ جملہ پڑھیے، 5000، دوسری مرتبہ پڑھیے، تیسری مرتبہ پڑھیے،
حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہی ایک کتاب مجتہد کے لیے کافی ہے. کیا بات، کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ الکریم. اور شاہ عبد العزیز رحمت اللہ تعالی علیہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حسن بن محمد بن ابراہیم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایک بار میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سنن کا علم حاصل کرنا چاہتا ہو وہ سنن ابو داود کا علم حاصل کر لے. پاک پیغمبر علیہ السلام کی زیارت حق سچ. امام محمد بخاری محمد بن اسماعیل بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی صحیح کے اندر حضور کی زیارت کا ایک باب باندھا ہے. اس باب کا نام رکھا، چیپٹر کا نام رکھا مران نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام، خواب میں نبی پاک کی زیارت. ممکنات میں سے ہے کہ بندہ اپنے رسول کی زیارت کرے اور فیض حاصل کرے. اب پورا باب باندھنے کا مطلب کیا ہے کہ امام بخاری اس بات کے قائل ہیں کہ رسول اللہ بعد از وصال بھی جہاں چاہیں تشریف لا سکتے ہیں، جس کے خواب میں چاہیں آ سکتے ہیں. سرے 10 2 حدیثیں سماعت فرما لیجئے. مران نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام میں کہتے ہیں مرانی فی المنامی فسیرانی فی الیقظۃ ولا یتمثل الشیطان بی او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. رسول عربی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا ان قریب مجھے جاگتی حالت میں دیکھے گا اور شیطان میری شکل میں آ نہیں سکتا. میرے تم خواب میں آؤ میرے گھر روشنی ہوگی، میری قسمت جگا جاؤ عنایت یہ بڑی ہوگی. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں، میرے گھر میں بھی ہو جائے. آنکھوں میں چمک کے دل میں آ جا اے شمع جمال مصطفی، تاریک ہے بن تیرے میرا گھر، اے شمع جمال مصطفی میرے گھر میں بھی ہو جائے. رب العالمین عز و جل کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں مالک تیرے کتنے بندگان خدا جو 10 روزہ اعتکاف کی برکتیں حاصل کر رہے ہیں، دین اسلام کا علم حاصل کر رہے ہیں، حلقوں میں بیٹھ کر کے اللہ رب العالمین کو یاد کر رہے ہیں، دین سیکھ رہے ہیں، پاک پیغمبر علیہ السلام کی سنت کا علم سیکھ رہے ہیں. اور آج سنن ابو داود ہی کے بارے میں چند حدیثیں بتانی ہیں. مالک کائنات کرم فرما، جس پیارے کے فرامین ہم پڑھا کرتے ہیں کبھی وہ سونا خواب میں آ کر اپنی سونی صورت تو دکھا جائے. میرے گھر میں بھی ہو جائے لا، میرے گھر میں بھی ہو جائے
یا رسول اللہ انتقال پرملال کے بعد سیدنا صدیق اکبر کو بھی زیارت کروائی ہے، فاروق اعظم کو بھی زیارت کروائی ہے، حضرت سیدنا عثمان غنی کو بلوائیوں نے جب چڑھائی کی ہے ان کو بھی زیارت کروائی ہے، مولا کائنات کو بھی انتقال پرملال کے بعد زیارت کروائی ہے۔ مالک کائنات 10 محرم الحرام کو جب امام حسین اپنے خیموں کے دروازے پر ٹیک لگا کر کے بیٹھے اونگ آئی، ان کو بھی خواب میں زیارت کروائی ہے، مولا حسن کو بھی زیارت کروائی ہے، بلال حبشی کو بھی زیارت کروائی ہے، نہ جانے کتنے لوگوں کو آپ نے انتقال پرملال کے بعد زیارت کروائی ہے۔ نماز فجر کی ادائیگی میں درس قرآن و حدیث کی نشست میں بیٹھ کر کے اللہ کے رسول سے ہم بھی التجا کر رہے ہیں، مالک و مولا یہ حبیب کی زیارت ہمیں کروا اور رسول کا ہمیں دیدار کروا، میرے گھر میں بھی ہو جائے لا، میرے گھر میں بھی ہو جائے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، میرے گھر میں اونچی آواز میں، میرے گھر میں بھی ہو جائے لا، میرے گھر میں بھی ہو جائے، میرے گھر میں بھی ہو جائے۔ امام جلال الدین سیوطی کو 75 مرتبہ زیارت کروائی ہے، میرے گھر میں بھی ہو جائے۔ ہاں دیکھ تو نیازی ذرا سو گیا ہے دیوانہ، شاید ان کی یاد میں آنکھ لگ گئی ہوگی۔ 2 دن رہ گئے، یقینی 2 دن تو یقینی رہ گئے نا، ایک دن تو یقینی رہ گیا، 2 دن کا تو چانس ہے۔ اللہ نے چاہا تو امید کامل ہے کہ مالک کائنات 30 روزے عطا فرما دے گا، ورنہ جو اس کی مرضی ہے 29 عطا کرے 30 عطا کرے، وہ مالک ہے، وہ خالق ہے۔ بندگان خدا کو بھی اللہ عقل سلیم عطا فرمائے۔ خیر بات ہماری کہیں اور نہ نکل جائے، ہمارا ایک کہیں اور چیپٹر نہ کھل جائے، ایک موضوع ہمارا اسی عنوان پہ ہے، کہیں وہ کلک نہ ہو جائے ذہن کے اندر اور وہ چلتا چلتا پتہ نہیں کہاں نکل جائے۔ ہم پلٹ کر کے آتے ہیں، امام ابو داود رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ اب سنیے ذرا، تذکرۃ المحدثین میں ہمارے بہت بڑے محدث گزرے ہیں، حضرت علامہ مولانا غلام رسول سعیدی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ عمدۃ القاری فی شرح بخاری کے حوالے سے لکھتے ہیں، علامہ امام بدر الدین محمود بن احمد العینی المتوفی 855 ہجری نقل کرتے ہیں کہ ابو بکر بن باسہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، امام ابو داود رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، جاگتے ہوئے سننے والی بات ہے، امام ابو داود رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، مجھے حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 لاکھ حدیثیں زبانی یاد تھیں۔ اس بات کو دہرائیے ذرا، کتنی حدیثیں یاد تھیں؟ سبحان اللہ الکریم، کتنی حدیثیں؟ ہمیں نماز یاد نہیں ہوتی، دیکھ کے صحیح قرآن پڑھنا نہیں ہمیں آتا، نماز جنازہ یاد نہیں ہوتی، سنت دعائیں یاد نہیں ہوتی، دنیا بھر کی ہسٹریاں یاد ہو جاتی ہیں، دنیا بھر کے معاملات یاد ہو جاتے ہیں، اور بے فضول گفتگو کرنے والے معاملات یاد ہو جاتے ہیں جس کے بارے میں قیامت میں تم سوال ہی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر،
5 लाख हदीसें इन्हें याद थी। अल्लाह अकबर। इनका इमाम अबू दाऊद फरमाते हैं, इनका मैंने खुलासा तैयार किया, शॉर्ट तैयार किया इनका मैंने, तो मेरे पास पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 4000 अहादीस का मजमुआ बच गया। फिर फरमाते हैं उन 4000 अहादीस को मैंने फिर खंगाला और उसका एक खुलासा तैयार किया, तो मेरे पास पैगंबर आज़म रसूल मुहतशम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की 800 हदीसें बच गईं। और इसको मजीद मैंने अर्क रेजी से काम लिया और इनको मजीद बारीक बीनी से मुताला किया, तो मेरे पास बच गईं पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम की 4 अहादीस। ऊंची बोलिए जरा, सुबहान अल्लाहिल करीम। 4 अहादीस मेरे पास बच गई। कितनी हदीसें जनाब? फिर बोलिए ऊंची आवाज में। 5 लाख याद, 4000, फिर 800, फिर 4 हदीसें, और सुनने अबू दाऊद में जदीद नबनी के तहत 5274 हदीस का मजमुआ। और ये मुहद्दिस कहते हैं वो जो 4 हदीसें हैं ना, वो 4 हदीसें दीन को किफायत करने वाली हैं। मैं ऊंची आवाज सुनने की दिल में तमन्ना पैदा कर रहा हूं। देखिए, मैंने ये नहीं कहा कि मैं जन्नत में आप दरख्त लगवा लें, आप जो है जल्दी मदीने पहुंच जाएं, जल्दी मक्के पहुंच जाएं, इसी साल अल्लाह आपको हज करा दे, इसी साल उम्रा करा दे। इस तरह के जुमले बोल करके मैंने आपसे दाद तो नहीं ली। मैंने कहा जी मेरा दिल कर रहा है कि आप आहिस्ता आवाज में बोलें। क्या बात है जनाब, क्या बात है जनाब। अब वो 4 हदीसें जो हैं, 4 हदीसें फरमाते हैं दीन की किफायत करने वाली हैं। आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है दीन को किफायत करने वाली हदीसें। वो 4 हदीस दीन को किफायत करने वाली हैं। अब वो 4 हदीसें मैंने आपको सुनानी है। क्या बात है। पहली हदीस देखिए, इनका आपस में शीरो शकर होना कैसे है। इमाम अबू दाऊद अपनी जो 4 हदीसें गिनवाते हैं दीन को किफायत करने वाली, पहली हदीस इमाम बुखारी से लेकर के आए। सही बुखारी में इमाम बुखारी ने अपनी सही की इब्तदा, सही का आगाज, सही बुखारी का आगाज इस हदीस से किया है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारो मदार नियतों पर है। मैं कलाम कर रहा हूं, मेरी नीयत क्या है? आप सुन रहे हैं, आपकी नीयत क्या है? आप बैठे हैं, आपकी नीयत क्या है? मैं बैठा हूं, मेरी नीयत क्या है? ये कैमरा लगाया सामने, ये नीयत हमारी क्या है? अब ये जनाबे वाला माइक सेट करने वाला माइक सेट करके चला गया, हमने इसको इधर उधर किया, हमारी नीयत क्या है? अल्लाह ही जानता है नीयत किधर की है। पहली हदीस लेकर के आए। अब पहली हदीस ये लेकर के जो आए हैं ना, कमाल की ये हदीस लेकर के आए हैं और कमाल कर दिया इन्होंने पहली हदीस को बयान करके। अब आप समाअत करेंगे तो मैं इस पे थोड़ी सी वजाहत करते हुए आगे बढ़ जाऊंगा। और इसी हदीस को जनाबे वाला बयान किया गया हजरत सय्यदुना उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु से। काला समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूल इन्नमल अमालु बिन्नियात, फरमाया अमाल का दारो मदार नियतों पर है। अमीरुल मोमिनीन हजरत सय्यदना उमर फारूक आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते, रसूलुल्लाह से मैंने ये फरमाते हुए सुना है अमाल का दारो मदार नियतों पर है। क्या बात, तवील हदीस है, मैंने शॉर्ट में इसके जुमले पढ़े जो मारूफ पढ़े जाते हैं।
امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث کے بارے میں بیان کرتے ہیں، کہا ائمہ کرام بھی فرماتے ہیں یہ حدیث دین کا تہائی حصہ ہے، 1/3، 3 میں سے 1۔ انما الاعمال بالنیات، دین کا تیسرا حصہ۔ کیا بات ہے؟ علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کیونکہ اس حدیث میں نیت کا بیان ہے اور اسلام کے احکام کی بجا آوری 3 طرح سے ہوتی ہے، قول، فعل، نیت۔ قول، فعل، نیت، قول، فعل، نیت۔ لہذا نیت تہائی اسلام ہے۔ عمدۃ القاری فی شرح بخاری میں لکھا ہے۔ اب نیت کے باب میں امام رازی رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کا نام فخر الدین ہے، 606 ہجری میں جنہوں نے انتقال کیا، وہ فرماتے ہیں کہ نوشیرواں بادشاہ تھا۔ نوشیرواں بادشاہ ایک مرتبہ شکار پر نکلا، اور شکار پر جب نکلا تو اپنی سلطنت سے دور چلا گیا۔ جب سلطنت سے دور گیا، شکاری لباس پہنا ہوا ہے، آپ جانتے ہیں نا، بندہ جب لیٹنے کے لیے اپنے کمرے میں جاتا ہے تو لباس تبدیل کر لیتا ہے، گھر کے اندر جس طرح کا بھی لباس ہو بندہ پہن لیتا ہے، باہر نکلتا ہے تو ذرا اچھا لباس پہن لیتا ہے، اور بعض کی عادت وہی ہوتی ہے جس طرح گھر میں اسی طرح باہر نکل آتے ہیں۔ جبکہ بندے کو اتنا عقل اور شعور اللہ نے دیا ہے کہ پبلک کے سامنے جانا ہے، چلو مالک کائنات کے بندگان خدا سے ملاقات کرنی ہے، صفائی ستھرائی اسلام کا حصہ ہے، چلیے جناب ذرا آپ سنت کے مطابق ذرا بن سنور جائیے۔ بن سنورنے سے یہ مراد نہیں ہے کہ آپ بیوٹی پارلر کا رخ اختیار کر لیں یا کہیں اور چلے جائیں۔ آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر داڑھی شریف میں تیل لگا لیجئے، سر میں تھوڑا تیل لگا لیجئے، سنت کے مطابق سرما رات کو پہن کے لگا کر کے آپ سو جایا کریں۔ تو یہ روزمرہ کی سنت ہے جو ہم سیکھتے رہتے ہیں۔ بہرحال شکاری لباس، جب شکار کے لیے نکلا تو شکاری لباس ہے، شکار کرنے نکلا ہے تو شکاری لباس ہے۔ مسند پر بیٹھتا ہے تو بندہ شاہی لباس ہے۔ اب جو اس وقت بھی دین کے ڈاکو بنے ہوئے ہیں، انہوں نے دین کو لوٹنا ہے تو ڈاکوؤں والا لباس پہنے، صوفیوں والا لباس تو نہ پہنے، اور دین کی بات کرنی ہے تو دین داروں پر تو تانا و تشنیع کے تیر نہ چلائیں، عقل سے بھی کام لیں، ذرا شعور سے بھی کام لیں ذرا۔ انہوں نے شکاری لباس پہنا اور نکل گئے۔ اب سلطنت سے دور نکلے، ان کو پیاس لگی۔ جب پیاس لگی ان کو تو ایک انار کا باغ نظر آیا، انہیں انار کا باغ نظر آیا۔ اب وہ باغ جو انار کا نظر آیا اس میں چلے گئے۔ جب گئے ہیں اس میں تو ایک نوجوان اس باغ کا مالی ہے، اس سے جا کر کے کہا کہ مجھے پیاس لگی ہے، پانی چاہیے۔ اس نے کہا جناب پانی تو ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن میں ایک انار توڑ کر کے دیتا ہوں، اس کو اپنے طریقے سے نچوڑ کر کے رس نکال لیجئے، پی لیجئے، جو اس وقت میں طریقہ رائج ہوگا۔ یہ گرینڈر مشینیں اور جوسر مشینیں تو نہیں ہوں گی نا، ظاہری بات اس دور میں یقیناً نہیں ہوں گی، یقیناً نہیں ہے۔ اب وہ انار لیا، اس نے نچوڑا، نوشیرواں بادشاہ جو شکاری شکل میں ہے، رس وافر مقدار میں نکلا، پیا تو بڑا لذیذ، خوش ذائقہ، میٹھا، مزیدار۔ اب یہ دل ہی دل میں کہنے لگا میں بادشاہ ہوں اور میرے پاس تو کوئی ایسا باغ نہیں ہے، اس عام بندے کے پاس یہ باغ ہے، بیٹے ایک انار اور لے کر کے آئیے۔ وہ نوجوان گیا، ایک انار اور لے کر کے آ گیا۔ اب دل ہی دل میں
ہاں لینے کے لیے گیا تو اس نے دل ہی دل میں نیت کی ہے میں یہاں سے جانے کے بعد اپنے تخت پر بیٹھ کر کے آرڈر جاری کروں گا اس باغ پر قبضہ کرو. نیت بدل گئی, باغ پر قبضہ کرو. اب وہ دوسرا انار نوجوان جب لے کر کے آیا اس نے اسی طریقے سے نچوڑا. اب کی بار رس جوس کم نکلا, جب پیا تو بے ذائقہ ترش. کہنے لگا اوے نوجوان اتنی جلدی باغ میں تبدیلی کیسے آ گئی؟ اسی درخت کا, اسی سائز کا, اسی رنگ کا, کلر کا انار, لیکن پہلا اتنا میٹھا, رس وافر مقدار میں, اور اب کم اور کڑوا بے ذائقہ. اور نوجوان امام راضی کہتے ہیں اس نوشیروہ کی طرف دیکھ کر سر سے لے کر پاؤں تک دیکھ کر مسکرا کے کہنے لگا لگتا ہے ہمارے ملک کے بادشاہ نے کسی کے ساتھ ظلم کرنے کی نیت کر لی ہے. کسی کے ساتھ ظلم کرنے کی نیت کر لی ہے. اس کی نحوست یہ پڑی ہے کہ باغوں میں برکت اچک لی گئی, اٹھا لی گئی ہے. اب بادشاہ تو یہ خود تھا, نیت تو اس نے خود کی ہوئی تھی بری. اب بری نیتیں بھی تو لے کر کے آتے ہیں نا لوگ. اب بری نیت تو اس نے خود کی ہوئی تھی. دل ہی دل میں ارادہ کیا مالکہ ابھی تو باغ پہ قبضہ نہیں کیا تو یہ حال ہے, تو جب قبضہ کر لوں گا پھر کیا حال ہوگا. اس نے دل ہی دل میں توبہ کی. کہنے لگا نوجوان ایک انار اور لے کر کے آئیے. وہ تیسرا انار بھی لے کر کے آیا, اسی انداز کا, اسی سائز کا, اسی کلر کا, اسی رنگ کا. اب اس نے نچوڑا, پہلے انار کی طرح وافر مقدار میں رس نکلا, پیا تو بڑا لذیذ پہلے انار کی طرح, خوش ذائقہ. اب یہ نوجوان کو پھر سوال کرنے لگا کہ اتنی جلدی باغ میں تبدیلی کیسے آ گئی؟ میں جاگتے ہوئے لوگوں سے بات کر رہا ہوں, اور سلجھے ہوئے لوگوں سے بات کر رہا ہوں, اور ادب سے بات کر رہا ہوں. کیا بات, اتنی جلدی پھر تبدیلی. وہ نوجوان پھر سر سے لے کر پاؤں تک نگاہ دوڑاتا ہے اور ہلکی سی مسکراہٹ سے کہتا ہے لگتا ہے ہمارے بادشاہ نے ظلم کے ارادے سے جو توبہ کی ہے اس کی برکت نازل ہو گئی ہے. اب گناہ کی نیت بھی وبال, گناہ بھی وبال, گناہ کا تذکرہ مزے لے لے کر کے کرنا بھی وبال, گناہ کی طرف لے جانے والے اعمال کی طرف توجہ کرنا بھی وبال, اور گناہ کر گزرنا بھی وبال, اور گناہ کی نیت سے لے کر سارا وبال. لیکن نیکی کی نیت کرو تو نیت کرتے ہی ثواب کے انبار لگ جاتے ہیں جناب. انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اعمال کا دار و مدار, بولیے اعمال کا دار و مدار. اور نیت دل کے پختہ ارادے کا نام ہے, نیت دل کے پختہ ارادے کا نام ہے. آئیے ذرا یہ حدیث بیان کر لینے کے بعد اب میں دوسری حدیث کی طرف بڑھتا ہوں جو دین کو کفایت کرنے والی دوسری حدیث ہے. امام ابو داود علیہ رحمہ اس کو لے کر کے آئے. مسند امام احمد میں بھی اس حدیث کو تحریر کیا گیا ہے. میرے کریم آقا معاف کیجئے گا, یہ حدیث جو بھی بیان کرنے لگا ہوں یہ دیگر کتب میں بھی بیان کی گئی ہے, اور امام ابو داود علیہ رحمہ نے اس حدیث کو بیان کیا. الحلال بین والحرام بین, حلال بھی واضح ہے, حرام بھی واضح ہے. اب یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. اب اس حدیث کا مطلب مالک نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ واضح ہیں, اور جو حلال کی ہیں وہ واضح ہیں. اب درمیان میں
شبہ والی چیزیں ہیں. فرمایا شبہ والی چیزوں سے بھی جو بندہ بچ گیا اس کا بھی ایمان محفوظ ہو گیا. الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح اور حرام بھی واضح. آئیے اس حدیث پاک پہ تھوڑا سا کلام کرتے ہوئے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں کرنے میں کوشش کرتا ہوں، کچھ باتیں کرنے کی. حضرت سیدنا امام ابو نعیم اصفہانی، جن کا نام احمد، باپ کا نام عبداللہ، 430 ہجری میں جنہوں نے انتقال کیا اور اپنے دور میں کتاب لکھی حلیۃ الاولیاء و طبقات الاصفیاء، پڑھ رہا ہوں. فرما 10 جلدوں پر مشتمل لکھی ہے. اگر میرا حافظہ بھی کام کر رہا ہے تو یہ پہلی یا دوسری جلد کے اندر یہ حدیث پاک میں نے لکھی ہے. اب سنیے ذرا، یہ میں نے جو نوٹ کی تھی وہ یہ ہے کہ پہلی یا دوسری جلد میں امام ابو نعیم لکھتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی محفل پاک لگی ہوئی تھی اور جان کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشادات فرما رہے تھے، اور ارشادات فرماتے فرماتے میرے کریم آقا کے ایک صحابی جن کا نام سیدنا وابصہ ہے وہ آ گئے اور آ کر کے پیاری محفل حضور کی میں بیٹھ گئے. جب بیٹھے تو کریم آقا نے فرمایا وابصہ. جی آقا. فرمایا قریب آ جا. ساری دنیا جس نبی کے قریب ہونا چاہے وہ وابصہ کو قریب کرے. وابصہ میرے قریب آ جا. وہ قریب آ گئے تھوڑے سے. فرمایا اور قریب آ جا. وہ اور قریب آ گئے. کہا اور قریب آ جا. وہ اور قریب آ گئے. اب میرے پیارے محبوب علیہ السلام نے حضرت وابصہ سے سوال کیا، خود ہی سوال کر دیا. کہا وابصہ تو اپنے دل میں کوئی سوال لے کر کے آیا ہے کہ میں اپنے نبی کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، جا کر سوال کروں گا، بتا. وہ تیرا سوال بھی بتا دوں، جواب بھی دے دوں. کیا بات. میرے قریب آقا کے صحابی نے کہا آقا ہمارے ایمان پہلے ہی مضبوط ہے آپ کی وجہ سے، اگر یہ ارشاد فرما دے تو اور ایمان مضبوط ہو جائیں گے. میرے کریم آقا علیہ السلام نے، راوی کہتے ہیں، اس کے سینے پہ ہاتھ مارا. کہا وابصہ تیرے دل کے اندر یہ سوال تھا کہ حضور کی بارگاہ میں جا رہا ہوں پوچھوں گا، نبی کی بارگاہ میں جا رہا ہوں پوچھوں گا حلال کیا ہے حرام کیا ہے، تو تیرے دل میں یہ سوال تھا نیکی کیا ہے برائی کیا ہے. تو دل پہ جو حضور نے اس کے ہاتھ مارا نا، فرمایا یہ جو اندر مفتی بیٹھا ہے نا اسی سے پوچھ لو حلال کیا ہے حرام کیا ہے. یعنی بندہ کوئی غلط کام کر رہا ہوتا تو دل گواہی دے رہا ہوتا غلط ہے، پھر بھی کر گزرتا، دل سے آواز آ رہی ہوتی ہے غلط ہے غلط ہے صحیح ہے غلط ہے، تو دل بندے کا مطمئن نہیں ہو رہا ہوتا. پھر تو مسئلہ پوچھتا ہے بندہ کہ یہ ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک، تو دل مطمئن نہیں ہوتا. تو فرمایا جو اندر مفتی بیٹھا ہے، اندر جو دل ہے، اسی سے پوچھ لو کہ یہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے، نیکی کیا ہے برائی کیا ہے، بدی کیا ہے نیکی کیا ہے. اب اس حدیث پاک کو جب حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے مرآت المناجی کی 4 جلد کے صفحہ نمبر 235 پر جب اس کو لکھا تو فرمانے لگے کہ یاد رکھنا حضرت وابصہ کے دل کی بات حضور نے جان لی ہے اور حضور کو اللہ نے یہ کمال عطا فرمایا ہوا ہے. پھر فرماتے ہیں کہ نبی کا ہر صحابی مجتہد ہے. نبی کا ہر صحابی مجتہد ہے. اس جملے کو زور دے کر تیسری مرتبہ پڑھ رہا ہوں. نبی کا ہر صحابی مجتہد ہے، وہ مسئلے میں اجتہاد کر سکتا ہے. اجتہاد ٹھیک ہو تو 2 نیکیاں، اجتہاد غلط ہو تو 1 نیکی اس کے کھاتے میں اجتہاد کی برکت سے آ گئی. اونچی آواز میں بول سکیں گے بھائی؟ چلو میں دوسری بھی 2 حدیثیں آپ کو سنا دیتا ہوں.
اب آپ اور میں یہ دل سے نہیں پوچھیں گے کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے اور اسی پر فتویٰ دے دیں. یہ صحابہ کا عمل ہے اور یہ وصف اللہ نے صحابہ کو دیا ہے، عام بندے کو نہیں جناب. ہم تو ان کے فرامین کے مطابق اور قرآن و سنت کے مطابق ہی عمل کریں گے. آئیے تیسری حدیث دین اسلام کی جو کفایت کرنے والی مدار اسلام کی جو حدیثیں ہیں، وہ تیسری حدیث کیا ہے؟ اس کو مسند امام احمد میں بھی لکھا گیا ہے. حضور فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، فرمایا کہ دین کا حسن یہ ہے، اسلام کا حسن یہ ہے، اسلام کی خوبی یہ ہے کہ بندہ فضول باتوں کو چھوڑ دے. میں آپ بولیے گا نہیں، میں آپ سے یہ پوچھنے کا حق رکھتا ہوں کہ آپ نیند کے غلبے کی طرف بڑھ رہے ہیں یا جگراتے کی کیفیت ہے؟ اگر نیند کی کیفیت ہے تو تھوڑی دیر کے لیے اس کو سائڈ پہ رکھ کر کے اگلی بات کو سماعت کر لیجئے گا. من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، اسلام کا حسن یہ ہے کہ بندہ تمام لا یعنی فضول کاموں کو چھوڑ دے، بیکار کاموں کو چھوڑ دے، جن کا نہ دین سے تعلق نہ دنیا سے تعلق. چھوڑ دے ان باتوں کو، جو کام کی باتیں ان کو پکڑے اور عمل کرنا شروع کر دے. عمل سے زندگی بنتی ہے، یہ جنت بھی جہنم بھی. یہ خاک کی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. عمل کی دنیا میں تو پیچھے چلے گئے، بیس مبیسے میں لگے ہوئے ہیں. نہیں میرے بھائی، عمل بڑی چیز ہے. چوتھی حدیث سماعت کرو اور بات ختم کرتے ہیں. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کیا خوبصورت ارشاد ہے، لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يرضى لأخيه ما يرضاه لنفسه او كما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بندہ اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. ہم اپنے بھائی کو گالی دیتے ہوئے ذرا سوچ لیں کہ یہ گالی دینا مجھے پسند ہے کہ وہ مجھے گالی دے. کسی سے دھوکہ کر رہے ہیں تو سوچ لیں مجھے پسند ہے کہ کوئی مجھ سے دھوکہ کرے. کسی کی عزت کی طرف نگاہ اٹھا رہے ہیں تو سوچ لیں کہ مجھے پسند ہے کہ کوئی میری عزت کی طرف نگاہ اٹھائے. اگر ہم کسی کا مال دبا رہے ہیں تو ہمیں سوچ آ جانی چاہیے کہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ کوئی میرا مال دبائے. میں کسی کے حق پر ڈاکہ ڈال رہا ہوں تو کیا میرا سوچ بنتی ہے کہ میرے مال پر بھی کوئی حق کے اوپر ڈاکہ ڈالے یا مجھے کوئی تہمت لگائے؟ مجھے یہ جب نہیں پسند تو میں یہ چھوڑ دوں ان باتوں کو. تو یہ چار حدیثیں نیت کے اعتبار سے ہو، حلال حرام کے اعتبار سے ہو اور جناب والا فضول بیکار کاموں کے اعتبار سے ہو، اور جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں وہی میں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے پسند کرنا شروع کر دوں، تو جناب عبادات، ریاضات، اخلاقیات، معاشیات ساری کی ساری چیزیں سمٹ کر یہ چار فرامین رسول میں آ گئیں. یہ بھی حضور کو جو اللہ نے جوامع الکلم کا جو علم عطا کیا، یہ اسی کا کرشمہ ہے. ذرا اونچی آواز میں سبحان اللہ. اللہ کریم میری آپ کی حاضری کو شرف قبولیت کا جامہ پہنا دے. مالک نے چاہا تو کل 29 رمضان المبارکہ کی صبح کو بھی زیارت کرنے کی کوشش کریں گے. اس اللہ سے تو عافیت بھی رکھے اور ناگہانی آفات سے بھی مالک بچائے. کوئی پرابلم نہ ہوا تو انشاءاللہ نیت تو رکھتے ہیں کہ کل بھی آپ کی زیارت ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.